صرف اسمارٹ لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ بیٹا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ 90% لوگ اس کا جواب غلط دیتے ہیں۔ بیٹا بتائیے رمضان میں کس پر روزہ رکھنا معاف ہے اور بعد میں قضا ہوتی ہے؟ مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کر لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ سحری کے وقت آذان ہو جائے اور پانی ہاتھ میں ہو تو کیا حکم ہے؟ ترنت پانی چھوڑ دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ رمضان میں کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ بیٹا بتائیے افطار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی دعا ثابت ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے نے ترنت بتا دیا۔ بیٹا بتائیے رمضان کے روزے کس ہجری سال میں فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے 2 ہجری سال میں فرض ہوئے۔ ماشاءاللہ، اللہ علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ دوستو گوگل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بیٹا بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کیا کھاتے تھے؟ کھجور کھاتے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت ایزی ہے پر لوگ جواب غلط دیتے ہیں۔ بیٹا بتائیے رمضان میں کون سا کام کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ فیل ہو جاؤ گے اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتا۔ بیٹا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو اس کے روزے کے برابر اجر ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے داروں کے لیے الحمدللہ انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین لکھ دیجیے۔ 3 سیکنڈ میں جواب دو ورنہ آؤٹ۔ بیٹا بتائیے قرآن کے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ فیل ہو جاؤ گے اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ بیٹا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورہ کو ام القرآن کہا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ سحری لیٹ کرنا کیا ہے؟ سحری لیٹ کرنا سنت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام سحری لیٹ کیا کرتے تھے۔ اگر نیند میں احتلام ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ نیند میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح جواب، ماشاءاللہ، اللہ علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ فیل ہو جاؤ گے اگر آپ کو اس کا جواب نہیں پتا تو۔ بیٹا بتائیے قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ یعنی بلڈ ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ بیٹا بتائیے اگر افطار کا وقت ہو گیا ہو اور آذان سنائی نہ دے تو کیا کریں؟ اتنا یقین ہو کہ وقت ہو گیا تو افطار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب، اللہ علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اگر یہ پتا ہے تو آپ اسمارٹ ہو۔ بیٹا بتائیے رمضان کی فضیلت۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں صحیح اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ روزہ کب کھولنا چاہیے؟ سورج غروب ہوتے ہی۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید علم میں اضافہ فرمائے، مزید ترقیات سے برکات سے سرفراز فرمائے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ بیٹا بتائیے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنی چاہیے۔
माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। रमज़ान के आने से क्या होता है? जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। रोजे की हालत में नाक में दवा डालना कैसा है? रोजे की हालत में नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए, मजीद तरक्कियात से बरकत से सरफराज फरमाए। बेटा बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। रोजे की हालत में झूठ बोलना या गीबत करना कैसा है? रोजा टूटता नहीं लेकिन सवाब कम हो जाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। रोजे में अगर कोई जान बूझकर खाए पिए तो क्या हुक्म है? क़ज़ा करनी होगी और कफ़ारा देना होगा। दोस्तों, अगर कोई रोजे की हालत में जान बूझकर खाता पीता है तो उसे क़ज़ा करनी होगी और कफ़ारा भी देना होता है। क्या एतकाफ में रोजा रखना जरूरी है? जी हाँ, रोजा रखना जरूरी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एतकाफ में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। हर रोजेदार को ये बातें मालूम होनी चाहिए। बेटा बताइए, रमजान की फजीलत। रमजान में कुरान की तिलावत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान में हर रात अल्लाह ताला के कुछ बंदे जहन्नुम से आजाद होते हैं। रमजान में मोमिन के दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। रमजान में नेक बंदों के लिए जन्नत सजा दी जाती है। माशाअल्लाह, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजानुल मुबारक में अमाल से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन लिख दीजिए। ये बात बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बेटा बताइए, किस शख्स पर रोजा फर्ज नहीं होता? मजनू यानी पागल पर। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजीद इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रोजे की हालत में जान बूझकर उल्टी करना कैसा है? रोजा टूट जाता है। सही जवाब, माशाअल्लाह, अल्लाह इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। रमजान में सफर में रोजा रखना कैसा है? चाहे रखे या छोड़ दे। रमजान में अगर आप रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं सफर के दौरान, और अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाद में कज़ा कर ली जाए। सफर में रोजा छोड़कर बाद में कज़ा ना करें तो क्या हुक्म है? गुनाह है, कज़ा वाजिब है। रमजान में अगर आप सफर में रोजा छोड़ देते हैं तो रमजान के बाद आपको कज़ा करनी होगी, वरना गुनाह मिलेगा। 99% ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। बेटा बताइए, रमजान की फजीलत। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ान में हर रात अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। जो शख्स रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है। रमज़ान में मोमिनों के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में इन जुमलों की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। आप फेल हो जाओगे अगर आपको इसका जवाब नहीं पता। बेटा बताइए, वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए। सिर्फ स्मार्ट लोग ही जवाब दे पाते हैं। बेटा बताइए, कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? कुरान अरबिक ज़बान में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद इल्म में इजाफा फरमाए।